ناظرین السلام علیکم۔ آج 15 رجب ہے، شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج اس مخصوص موقع پر جب ہم امام حجت کی خدمت میں اس عظیم سانحے کی تعزیت دینے بیٹھے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہندوستان کی وہ عظیم بزرگ شخصیت کہ جس نے ہم کو انگلی پکڑ کر دین پر چلنا سکھایا ہے، ہم یہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم اسی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شمیم الحسن رضوی صاحب قبلہ۔ اپنی علالت کے بعد بھی آپ نے ہماری اس چھوٹی سی پیشکش کو قبول فرمایا۔ آپ کی صحت و سلامتی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ امام حجت کے ظہور تک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ ناظرین، آج اس بیوی کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جس نے کربلا کو کربلا بنا دیا، ورنہ کربلا کربلا میں رہ جاتی۔ وہ بیوی کہ جس نے دین محمد کی لاج رکھ لی، جس نے اپنی چادر دے کر اسلام کو سایہ عطا کر دیا۔ وہ بیوی جس نے حسین کے مشن کو کامیاب کر دیا۔ وہ بیوی جس نے صلح حسن کو رائے گاں نہیں جانے دیا۔ وہ بیوی جو اپنے کندھے پر امامت کو بچا لائی، ورنہ شام غریباں کے گھپ اندھیروں میں وہ جلتے ہوئے خیمے کی آگ شاید آسمانوں تک پہنچتی، اور اس کے بعد یہ حسین کی عظیم قربانی راکھ میں جل کر خاکستر ہو گئی ہوتی اگر زینب نہ ہوتی۔ کس انداز سے سید سجاد کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائی ہے۔ کون کون سے فضائل اور کون کون سی مصیبت اس بیوی کی بیان کی جائے۔ پوری زندگی اگر اس کے فضائل بیان کرتے رہیں تو وہ بھی کم ہے، اس کے مصائب بیان کرتے رہیں تو وہ بھی کم ہے۔ نائبۃ الزہرا بھی ہے، زینب بھی ہے، شریکۃ الحسین بھی ہے، دین محمد کی آبرو بھی ہے۔ زینب زینب ہے، زینب جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں جناب نصیر اعظمی صاحب کے 4 مصروں کے ساتھ مولانا کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں کہ طوفان صفت مجلس زینب کی ہوا نے گل شم یزیدی کو سر شام کیا ہے۔ زینب ہی نے خطبوں کے عوض شام کے حاکم تجھ کو تیرے دربار میں نیلام کیا ہے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب جو نام ہی سے ظاہر ہے کہ جو امیر کائنات کے لیے زینت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ الفاظ آپ کی خاندانی وجاہت پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی کی خاندانی وجاہت محتاج بیان نہیں ہے، سب پہ روشن ہے۔ جی، میں قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں اس کے سلسلے میں یہ کہہ دوں کہ قدرت نے خانوادے کے انتخاب کے سلسلے میں جی، یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران۔ جی، بے شک نے منتخب کیا ہے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو۔ جی، پہلے مرحلے میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء جی، میں صرف 2 ہی کو خدا نے منتخب کیا ہے، کیا اور انبیاء کو
کسی اور نے منتخب کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کے سلسلے میں یہ کہا جائے گا کہ سارے انبیاء قدرت کے منتخب کیے ہوئے ہیں. امت کو کبھی کسی نبی کے انتخاب کا حق نہیں دیا گیا ہے. جی الہی رہنما کا انتخاب اللہ کیا کرتا ہے. بے شک. البتہ دو نبیوں کا خاص طور پہ نمونے کے طور پہ نام لیا گیا ہے کہ جس خانوادے کے انتخاب کا تذکرہ کرنا تھا جی ان کے لیے دو نبیوں کو نمونہ بنایا گیا ہے سبحان کہ اللہ. اس خانوادے کی جو شخصیتیں منتخب ہیں وہ آدم نمونہ اور نوح مثال ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب آدم کا نام نمونے کے طور پہ اس لیے لیا گیا ہوگا، قدرت کا نے اس لیے جناب آدم کا نام لیا ہے کہ آدم اپنے کمالات، صفات، علم کسی مرحلے میں جی انہوں نے دنیا کے کسی مخلوق کے سامنے زانو ادب نہیں طے کیا ہے. ان کی تعلیم و تربیت جو کچھ بھی ہوئی ہے جی جی وہ خدا نے کی ہے، اور اس کے لیے قدرت نے بتایا بھی ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا. اللہ نے آدم کو سارے اسماء کی تعلیم دی ہے. ملائکہ شاگرد ہیں جناب آدم کے. اس کے لیے حکم ہوا کہ انبئہم باسمائہم، آدم ملائکہ کو پڑھاؤ، بتاؤ، تعلیم دو. یہ تو المیہ ہے کہ نبی کو سید المرسلین بھی مانا جائے سبحان اور اللہ آدم سبحان کے اللہ. شاگرد کا شاگرد بتایا جائے کہ وہ سینہ چاک کر کے علم بھر رہے استغفر تھے. اللہ. بہرحال یہ تو درمیانی بات ہے. اصل یہ ہے کہ آدم کو نمونہ بنایا گیا ہے علم و کمال کے اعتبار سے. دنیا میں آنے کے بعد کسی سے تعلیم و تربیت کی محتاج نہ ہوں. بے شک. دوسرے، ان کا لقب آدم ثانی ہے. طوفان سے نجات کا ذریعہ بنے، کشتی نجات تیار کی. جی جی تو دنیا کے اعتبار سے کسی سے تعلیم و تربیت کا محتاج نہ ہو، اور آخرت کے لیے جو سفینہ نجات بن سبحان سکے. اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ دو نمونے رکھے گئے ہیں. مقصد جو ہے وہ اس خانوادے کے انتخاب کا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کیا ہے. جی جی کسی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، صرف یہ بتانا ہے کہ یہ خانوادہ جناب ابراہیم کا منتخب باری ہے، اور اس خانوادے کی ایک فرد جناب زینب سلام اللہ علیہ. اللہم صلی اللہ. سلسلہ انتخاب آل ابراہیم کا جو چلا تھا جی وہ نسل در نسل پیغمبر تک پہنچا تھا. جی جی پیغمبر کے بعد نسل کا سلسلہ جب بڑھا تو جناب سیدہ تک آیا اور ان سے اماموں تک گیا. عجب نہیں کہ چونکہ ایک ذات امیر المومنین کی نبی کی نسل میں وہ نہیں تھے، خاندان میں تھے، نسل میں نہیں تھے. جی 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 تو اب ضرورت تھی کہ وہیں کے اوپر ان کے بھی منتخب باری ہونے کو بتانے کے لیے خاندان کا ذکر کیا جائے. تو وہ آل عمران کہہ کے عجب نہیں کہ اشارہ ہو قدرت کا کہ نبی کے بعد جس کے لیے انتخاب کی منزل میں رکاوٹ پیدا ہو وہ آل عمران کے ذریعے سے منتخب ہوگا. اور عمران نام جناب ابو طالب کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. لہذا دورے سلسلے چلے تھے. علی و فاطمہ سے آگے بڑھا تو اسی سلسلے امام حسن اور امام حسین بھی ہیں، اور جناب زینب اور جناب کلثوم بھی ہیں.
تو نسلی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے اس آیت کی روشنی میں ایک انفرادی حیثیت جو حاصل ہے جناب زینب کو، وہ ہر عورت کو حاصل نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس خانوادے میں بھی تمام خصائص کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی خصوصیت ہے کہ صرف جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ کے خاندان میں جو آنے والی نسلیں ہیں اس میں یا تو معصوم کہا جاتا ہے یا محفوظ کہا جاتا ہے، تو اس میں کیا خاص نمایاں فرق ہے معصوم اور محفوظ میں؟ واضح کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریر نے جی تفہیمات الہیہ کی دوسری جلد میں۔ وہ لکھتے ہیں اذا تمت الاسمہ کانت افعالها كلها حقا لا قول انہا تطابق الحق بل ہی الحق بعینہا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب عصمت بھرپور ہوتی ہے تو اس معصوم کے کل افعال حق ہوتے ہیں، اور فعل کی جمع افعال اور افعال کی جمع افاعیل، یعنی جمع کی جمع، جی اور پھر کلہا کا حصار کر کے بتایا کہ بچپن ہو یا جوانی یا ضعیفی، کوئی ایک عمل بھی زندگی کا الگ نہیں ہو سکتا ہے حق سے۔ کلہا حقا، کلہا حقا، سب حق ہیں۔ پھر انہوں نے ایک جملہ لکھا، ہمیں توجہ دلائی کہ لا اقول انہا تطابق الحق۔ محدث دہلوی کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہر عمل مطابق حق ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ معصوم ہوتا ہے جس کا ہر عمل مطابق حق ہو، بل ہی الحق بعینہا۔ اللہ معصوم وہ ہوتا ہے جس کا ہر عمل عین حق ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہیں سے پتہ چل گیا کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کا ہر عمل عین حق ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس کا ہر عمل مطابق حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا ہر عمل عین حق ہو وہ معصوم کہا گیا، اور جس کا ہر عمل مطابق حق ہو اسے محفوظ کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ثانی حیدر، جیسے شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر، اللہ، جیسے ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں کے لیے میں بتا دوں عین حق یعنی جو عمل کرتا جائے وہی حق ہوگا، جس راستے پہ چلتا جائے وہی حق کا راستہ ہوگا، جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کے راستے سے انحراف نہ کرے وہ مطابق حق ہوگا، معصوم اور محفوظ کا۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے فرق بیان کیا۔ ایک فکر لاحق رہتی ہے خاص طور سے جو نئی جنریشن ہے، جناب زینب کو ثانی زہرا بھی کہا گیا، نائبۃ الزہرا بھی کہا گیا، مگر اس کے باوجود بھی معصومین کی فہرست میں آپ شامل نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے مذہب کی رہنمائی ہماری فکر سے نہیں طے ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک نص نہ ہو ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ ہماری فکر اچھی سے اچھی بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی کا پہلو رہ جائے، جیسے اللہ کے اسماء حسنی سے اللہ کو پکارو، یہ حکم خدا کا۔ ہماری نظر میں سخی پکارنا آپس میں ایک دوسرے کو کتنا اچھا ہے۔ کسی کو سخی کہیں تو باتیں کھل جائیں گی، خوش ہو جائے گا، لیکن خدا کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کو سخی کہا جائے۔ کیوں؟ سخی اس کو کہتے ہیں جو مانگنے والے کے سوال کو رد نہ کرے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہی کافی نہیں ہے، دوسرے افراد بھی ایسے ہو سکتے ہیں نفس کی پاکیزہ کے جو کسی سوال کو رد نہ کریں. سخی اس کو کہتے ہیں جو بخل کر سکتا ہو اور بخل مگر نہ نہ کرے. کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان الہی کے خلاف ہے. اس کے لیے بخل کا تصور ہی گناہ ہے. جی جی جی. اسی لیے اس کو کریم کہا گیا ہے. کریم وہ ہوتا ہے بغیر مانگے دے اور کسی کے سوال کو رد نہ کرے. تو کچھ لفظیں ہیں کہ جو ہمارے لیے اچھی ہیں لیکن الہی نمائندوں کے لیے اچھی نہیں. اس کی روشنی میں کہ قدرت نے جن افراد کو منتخب کیا ہدایت کے لیے ان کو ازرو نس معصوم پکارا گیا ہے. معصومین کی نصرت کرنے والے بھی کچھ افراد تھے جو الہی نمائندوں کی نصرت کرنے والے تھے، تو ان کا شرف بھی بہت عظیم. معصومین نے ان پر اپنی جان بھی فدا کی ہے جیسے شہداء کربلا. جی 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 جی. لیکن وہ عصمت کے زمرے میں نہیں آئے اس لیے کہ اجازت نہیں ملی ان کو معصوم پکارنے کی. جی جی جی. یہ تو جواب ہو گیا کہ کیوں معصومہ نہیں ہے، یعنی ہم کو اجازت نہیں ملی ہے ان کو معصومہ پکارنے کی. جی ہاں. لیکن نفسیاتی طور پہ ذہنی سکون کے لیے جی. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، عطیہ قدرت کی طرف سے عصمت کا ہے، ملا ہے معصومین کو. تو جیسے جناب سیدہ کے لیے علی کے جیسا کفو پیدا ہوا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر معصومہ بن جاتی تو بے شوہر کی رہتی، اس لیے کہ معصومہ کا رشتہ غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا. جی. بات مضبوط ہے، لیکن الہی تحفہ ہے عصمت. تو قدرت سے کہنے کو دل چاہتا ہے پالنے والے جیسے علی کے جیسا کفو اور معصوم پیدا کر دیا فاطمہ کے لیے، آپ کے لیے بھی ویسے ان کو بھی معصومہ بنا دے. جناب زینب جناب کلثوم کو بھی، اور بجائے 14 کے 16 اور 18 معصوم ہوں تو کیا حرج ہے. البتہ جو ذہنی سکون کے اعتبار سے میری نظر میں بات ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ عصمت سربراہانہ نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. عصمت کبریٰ کی تاریخ یہی ہے اللہ. کہ جب مولا کے گلے میں رسمان ظلم تھی جی. اور کہتے ہوئے لے کے چلے اس عالم میں کہ پہلو شکستہ تھا، بچہ شہید ہو چکا تھا. اس عالم میں بھی جب مولا کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے لے کے چلے تو شہزادی نے اپنے پہلو کا درد تو بھلا دیا، جی. وارث کو بچانے کے لیے نکل پڑی، البتہ پہلو کا درد بھلایا ہے، اسلام کا پردہ نہیں بھلایا. سر پہ نکلی تو چادر ڈال کے نکلی اور یہی آواز بلند کی، خلو ابوالحسن والا لاکشف و راسی، علی کو چھوڑو ہی سربراہانہ ہو جاؤں گی. اس فرمان کے بعد آثار قیامت نمودار ہو گئے، مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی. مولا کو رہا کیا گیا، ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کا سر کھل جائے اور قیامت آ جائے. اگر کوئی کمی نہیں تھی مگر اس زمرے میں اگر شامل ہو جاتی عصمت کے اور معصومہ ماں کی طرح سے معصومہ بن جاتی تو جب کربلا میں سر کی چادر لوٹی جا رہی تھی تو قیامت
آ جاتی دنیا تباہ ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اس لیے آپ کو اس زمرے میں نہیں رکھا گیا جو عصمت کے، جو جناب سیدہ کی عصمت تھی۔ البتہ پھر ایک چھوٹا سا عظمت جناب زینب کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کمی تھی نہیں۔ معصوم کی شان ابھی آپ نے سنی کہ دنیا میں کسی سے تعلیم و تربیت کا محتاج نہ ہو۔ جی امام وقت نے جناب زینب کے لیے سند بخشی، یا عمت یا عمہ انت عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ۔ اے پھوپھی، آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے دنیا میں تعلیم نہیں دی، آپ وہ بافہم ہیں جو کسی کی تربیت کے محتاج نہ ہو۔ سبحان اللہ، دونوں لفظیں عصمت کی نشانی ہیں کہ نہیں؟ بے شک بے شک۔ لیکن اب مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ کوئی حقدار ہو اور یہ عصمت الہی تحفہ ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حقدار کو حق سے محروم رکھا جائے۔ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نے محروم رکھا۔ اب میرا یقین یہ ہے کہ روز الست جب انبیاء سے، اولیاء سے قدرت نے عہد لیا ہے اپنے دین کی خدمت کا، اور امام حسین سے قربانیوں کا عہد لے چکا پروردگار، تو عجب نہیں کہ شہزادی کے سامنے عصمت کا تحفہ رکھا ہو، اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ حقدار ہیں عصمت کی ماں کی طرح۔ سبحان اللہ، البتہ عصمت کا تحفہ لے لیجیے یا بھائی کی نصرت قبول کر لیجیے، اللہ معصومہ بن کے آپ کربلا نہیں جا سکیں گی۔ کربلا میں سر کی چادر دینی ہے۔ تو میرا یقین یہ ہے کہ شہزادی نے کہا ہوگا مجھے بھائی کی نصرت عزیز ہے، عصمت عزیز نہیں ہے۔ اب آخری فقرہ میرا یہ ہے اس سلسلے میں کہ اب کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ زینب کو عصمت نہیں ملی۔ یہ کہا جائے گا کہ زینب نے عصمت نہیں لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام رضا علیہ السلام کی بہن جناب معصومہ قم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی، جتنا بھی تاریخ میں ملتا ہے ظاہر ہے وہ کربلا جیسا تو نہیں ہے، جو جناب زینب کی عظمتیں ہیں اس لحاظ سے وہ تو نہیں ہے۔ آپ کو معصومہ قم کہا گیا اور سند کے ساتھ ملتا ہے۔ معصومہ قم کو لقب جو معصومہ کا ملا ہے، اس کی تاریخ جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدائش کے فوراً بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے روایت ہے کہ کان سے منہ لگا کر بچے سے گفتگو کرنے لگے، امام رضا سے گفتگو کرنے لگے۔ تو ایک چاہنے والے کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہمارے 7ویں امام نے اس چاہنے والے سے کہا تم بھی باتیں کرنا چاہتے ہو، آؤ قریب آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جب قریب آیا اور اس نے آ کے سلام کیا اور کان لگایا، تو جواب سلام کے بعد ہمارے 8ویں امام نے اس سے یہ کہا کہ میری ایک بہن پیدا ہوگی جس کا نام معصومہ ہوگا۔
تم زندہ رہو گے اس کے مزار پر جا کے اس زیارت کرنا۔ جناب معصومہ قم امام رضا علیہ السلام کے پیدائش کے 25 برس کے بعد غالباً جی ہاں، 25 برس کے بعد آپ کی پیدا ولادت ہوئی ہے۔ جی تو 25 برس پہلے امام رضا نے یہ بتا دیا تھا کہ ان کا نام معصومہ ہوگا۔ شہرت پا گیا، یہ نام رکھا ہوا امام رضا علیہ السلام کا ہے۔ اچھا، اسی شبہ کو برطرف کرنے کے لیے آپ کو معصومہ قم کہا جاتا ہے، ورنہ اصل نام تو فاطمہ ہے۔ اس نشست کا آخری سوال، ظاہر ہے دل تو مطمئن نہیں ہے ابھی گفتگو کر کے، جناب زینب سب سے مشہور لقب شریکۃ الحسین، اس کی کچھ وضاحت۔ شریکۃ الحسین، نائب الزہرا، یہ سب القاب ہیں شہزادی کے، اور سب شہرت رکھتے ہیں۔ پیدائش کی تاریخ سے سلسلہ چلتا ہے، جو کچھ بھی خصوصیات امام حسین سے جڑے ہوئے ہیں بیوی کے سلسلے میں، جی وہ سب شریکۃ الحسین کی نشانی بنے ہوئے ہیں۔ مظلومیت، خانوادگی وغیرہ وغیرہ سب کچھ۔ کربلا میں پہنچ کر جی ایک رخ مصائب کے اعتبار سے اہل عزا کے لیے بہت اہم ہے، چونکہ شہادت کی تاریخ ہے، اس لیے میں اسی کو بتا کر اس پر اکتفا کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا کہ مصائب و آلام میں شروع سے آخر حیات تک جی شہزادی اپنے ماجائے کی شریک تھی، شریکۃ الحسین پکاری گئی، لیکن ایک مصیبت ایسی تھی کہ جس میں زندگی میں بھائی کی شریک نہ بن سکی۔ مقتل سے مظلوم کربلا نے لاشیں اٹھائے، ہر ایک کی لاش اٹھاتے رہے۔ مظلوم کربلا اگرچہ لا کے عزیزوں کی لاش ثانیہ زہرا کے حوالے کی، مگر مقتل سے لاشیں اٹھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑا مظلومیت کا مرقع تھا، جو مظلوم کربلا کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا تھا۔ بعد شہادت مظلوم کربلا کی لاش نشیب میں جا کر اٹھا کر دعا تو کی ہے جی کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، میرے مالک اس قربانی کو قبول کر لے، لیکن یہ مظلوم کربلا کا لاشا اٹھایا، حسین کی مظلومیت لاشوں کے اٹھانے کی جو تھی اس کا یہ بدل نہیں ہے۔ البتہ جب خیمے جل چکے، رات کی تاریکی چھا چکی، اور ایک مرتبہ بچوں کو شمار کرنے کے بعد دیکھا کہ 2 بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، ماجائی کو ساتھ لیا، جناب ام کلثوم کو، مقتل میں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی، دیکھا کہ 2 بچے جلدی ریت پہ سو رہے ہیں، شاید نیند آ گئی۔ ام کلثوم سے کہا بی بی میری ماں جائی، ایک کو تم اٹھا لو، ایک کو میں اٹھا لوں۔ ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ بچے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ شریکۃ الحسین بن کر شہزادی نے لاشیں اٹھائے، خیمے میں لے کے آئی، خیمے کے پاس لے کے پہنچی، معلوم ہوا کہ شریکۃ الحسین کا لقب بھرپور صادق آ گیا، زندگی میں بھی مصائب کا ساتھ دیتی رہی،
شہادت کے بعد اس مصیبت میں بھی شریکت الحسین بن گئی کہ بھائی نے لاشیں اٹھائے تھے تو شب کی تاریکی میں ثانیہ زہرا نے بھی معصوم بچوں کے لاشیں ہاتھ پہ اٹھائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ مگر میں ہاتھ جوڑ کے مظلوم کربلا سے کہوں گا کہ مولا، بعد کربلا کوفے سے شام تک کے جو مناظر ہیں اس پر بھی آپ کی نگاہ پڑی، مگر کربلا کے بعد، کوفہ و شام کے بعد جب زینب مدینے تشریف لائی ہیں تو نانا کی قبر پہ جا کے یہی تو کہا تھا کہ نامحرموں کا مجمع ہے، ورنہ میں آپ کو اپنے جسم کے نیل دکھاتی۔ زینب جب تک زندہ رہی انہی نشانوں کے ساتھ، انہی زخموں کے ساتھ زندہ رہی، اور آیت اللہ شوسی فرماتے ہیں کہ رہائی کے بعد 80 دن کے اندر زینب بھی دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ ناظرین، آج ہم آپ سے یہیں رخصت ہوتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔